اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ نبی اور نبی کا مقام، یہ سب سے ضروری بات ہے کسی بھی دین کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا داعی جو ہے اس کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کیوں وہ ایک مرکزی پوزیشن پر ہوتا ہے۔ اسلام میں بھی نبی کا مقام بہت اہم ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات سے احکام لیتا ہے اور امت تک پہنچاتا ہے۔ یہی بات آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نبی کا کام صرف یہی ہے کہ وہ خدا سے احکام لے اور امت تک پہنچائے، یا کچھ اور کام بھی اس کے ہیں، یا اس کے منصب کا تقاضا ہے کچھ اور کاموں کے لیے بھی۔ دیکھیے، یہ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو دنیا میں بھیجا تو اسی وقت فرما دیا تھا کہ جب میرے بندے تمہارے پاس آئیں اور تمہیں ہدایت کی باتیں بتائیں تو ان کی اتباع کرنا۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا۔ حالانکہ نبی کا مقام خدا اور امت کے درمیان ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ خدا کی طرف سے احکام تو نبی کا پہنچانا واضح کام ہے، اس کو ہر ایک مانتا ہے۔ کیا امت کے مسائل، ان کی احتیاجات، ان کی دعائیں کو اللہ تک پہنچانا بھی نبی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ جس طرح سے اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو، انسانوں کو ہدایت کا پیغام پہنچا دوں جو اپنے انبیاء کے ذریعے سے پہنچاتا ہے، حالانکہ وہ خود ہر چیز پر قادر ہے، خود ہی سے وہ ہر کام کر سکتا ہے، جیسا کہ وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے اگر میں چاہتا تو پوری دنیا میں سب مسلمان ہوتے، کوئی کہیں بھی کافر کا وجود نہ ہوتا۔ اور یہ ممکن ہے، خدا تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن نہیں، خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا اور وہ سلسلہ انبیاء کا سلسلہ تھا، جو تقریباً 1,25,000 یا اس سے کچھ کم یا اوپر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، وقتاً فوقتاً اس دنیا میں آتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا کو پہنچاتے رہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک رخ ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام پہنچاتا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے، اب امت کیا کرے؟ امت کے بھی کچھ مسائل ہوں گے، کچھ اس کی خواہشات ہوں گی، کچھ اس کی چاہتیں ہوں گی، تو کیا وہ اپنی چاہتوں کو اللہ تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ یہاں پر یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر کام کو سمجھتا ہے اور ہر کام کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کافی نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو امتوں تک پہنچانے کا، انسانیت تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ قادر ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، اسی طرح سے امت کی خواہشات، امت کی تمنائیں اللہ تک پہنچانے کے لیے بھی ایک نظام ہونا چاہیے، جس طرح اس کے احکام امت تک پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اور صحابہ کرام سے بھی اس کی نظیریں ملتی ہیں کہ جب انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور اپنی عرضیں ان کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ اگر ہم یک طرفہ ٹریفک چلانا چاہتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ نبی کا کام صرف اللہ تعالیٰ کے احکام ہی امت تک پہنچانا ہے اور امت کے مسائل، امت کی دعائیں، امت کی چاہتیں، ان کو اللہ تک پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس کو صرف رب کی قدرت پر چھوڑ دینا ہے، تو ہم یہ انصاف نہیں کر رہے ہوں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے امت کو اپنے احکامات پہنچانے کا ایک نظام قائم کیا ہے، اسی طرح امت کی طرف سے اپنی خواہشات کو اللہ تک پہنچانے کا بھی ایک نظام قائم ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ موجود ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی
اگر یہ لوگ امت والے اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو وہ تیرے پاس آئیں، یعنی اے نبی تمہارے پاس آئیں، اور وہ بھی اپنے حاجات، اپنے جو ہے ان کے اعتراف کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یعنی ایک پورا نظام ہے اپنی کمیوں کوتاہیوں کی معافی کرنے کا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دے دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر قرآن شریف میں ارشاد ہے، جب یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں قریب ہوں، ان کی دعا کو سنتا ہوں۔ یہ بھی ایک نظام ہے، یعنی سوال کرنے کے لیے نبی کے پاس جانا ہی ہوگا۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم جب کسی ایک بات کو لیتے ہیں اور اس پر اپنی طرف سے مختلف ہیلے بہانے، مختلف سوالات قائم کرتے ہیں اور توازن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ توازن کو قائم رکھنا، اس کے دونوں رخوں کو دیکھنا اور اس پر جاننے کی کوشش کرنا، یہی عین دین ہے، یہی عین اسلام ہے۔ یک طرفہ اگر ہم کریں گے تو ہم فرقوں میں بٹ جائیں گے، جیسا کہ اس وقت امت مسلمہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہم کسی بھی مسئلے کو جب لیں گے تو اس پر کچھ پہلے سے سوال قائم کریں گے، ان سوالوں میں دونوں رخ اس چیز کے لائیں گے اور ان پر دلائل جمع کریں گے، اور پھر اس سے جو نتیجہ حاصل کریں گے تو وہ ایک کامل صحیح نتیجہ ہوگا۔ یعنی مقام رسالت اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے احکامات وصول کرے اور امت تک پہنچائے، اور امت کی خواہشات، امت کی چاہتوں کو بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچائے، تاکہ اللہ تعالیٰ امت کے مسائل کو حل کرنے کی رہنمائی عطا فرمائیں۔ یہاں یہ کہہ کر بات چھوڑنے والی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کبھی نہ کہا جاتا کہ الدعاء مخ العبادت، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کا معنی ہی اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی بات سنتا ہے، اس کو حل بھی کرتا ہے، لیکن جو نظم ہے وہ یہی ہے کہ نبی امت کی حاجات کو، امت کی چاہتوں کو اللہ تک پہنچائے گا اور اللہ کے احکامات کو امتوں تک پہنچائے گا۔ ناظرین سامعین، مقامی نبوت بہت اہم ہے اور اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل، بہت سارے فرقے بن جاتے ہیں۔ یعنی آپ جان لیجئے کہ نبی کا کام اللہ تعالیٰ کے احکامات کو امتوں تک پہنچانا اور امتوں کی خواہشات کو رب تک پہنچانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح کہ اللہ کے احکامات کو امت تک، اسی طرح امت کی خواہشات کو اللہ تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر ہم یک طرفہ ٹریفک چلائیں گے تو وہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ چند جو آئندہ ویڈیو آئیں گی ان میں میری دانش میں بہت سی اہم باتوں کا ذکر کروں گا۔ اس کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل تفہیم ہدا کو سبسکرائب کر لیں، اسے لائک بھی کیا کریں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو اور ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔